بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پہ۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ضمیر۔ توبہ نسوح۔ نسوح ناظرین ایک عورت نما مرد تھا جو شکل و صورت سے ایک مکمل عورت نظر آتا تھا، کیونکہ اس کی مونچھ داڑھی بھی نہیں تھی۔ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے عورتوں کے امام پہ مساج کا کام کرنا شروع کر دیا۔ اس سے وہ پیسے بھی کماتا تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی حاصل کرتا تھا، اور اس نے کئی دفعہ اس چیز سے توبہ بھی کی کہ اس گناہ کے کام سے میں باز آ جاؤں، لیکن ہمیشہ وہ اپنی توبہ توڑ دیتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی نے پیغام بھیجا ہے کہ نسوح کو محل میں بھیجیں کہ وہ میرا مساج کر کے جائے۔ ناظرین، نسوح جب مساج سے فارغ ہوا ہے تو واپس آنے لگا تو بادشاہ زادی کا ایک بہت ہی قیمتی ہیرا گم ہو گیا۔ کافی ڈھونڈنے کے باوجود جب نہیں ملا، شہزادی نے حکم دیا کہ محل میں جتنے لوگ ہیں ان کی مکمل تلاشی لی جائے۔ نسوح ایک کونے میں چھپ کے بیٹھ گیا کہ آج میرا راز کھل جائے گا کہ میں عورت نہیں، میں مرد ہوں۔ معاشرے میں بڑی رسوائی بھی ہوگی اور بادشاہ سلامت پتہ نہیں اس چیز کی کیا سزا دے مجھے۔ اور اس نے سچے دل سے جب شہزادی کی کنیزوں کو اپنی طرف آتے دیکھا اس نے سچے دل سے توبہ کی، یا اللہ میرا پردہ رکھنا، ساری زندگی یہ میں گناہ والا کام نہیں کروں گا۔ کنیزیں جب اسے پکڑ کے شہزادی کے قریب لے کر آئی ہیں تو آواز آئی، نسوح کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا۔ تو ناظرین، نسوح بڑی نم آنکھوں کے ساتھ شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے حمام پہ جانا چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد شہزادی کا پھر پیغام آیا کہ نسوح کو کہیں کہ میرا مساج کر کے جائے۔ اس نے کہا شہزادی کو بتاؤ میرے ہاتھوں میں درد، میں نہیں آ سکتا۔ اس نے سوچا شہر میں جتنی عورتیں ہیں وہ مجھ سے مساج کرواتی ہیں تو کہیں اس طرح نہ ہو کہ پھر میری توبہ ٹوٹ جائے۔ اس نے جو بھی یہ ناجائز ذرائع سے پیسہ کمایا ہوا تھا شہر کے غریبوں میں بانٹا ہے، اور شہر کو چھوڑ کے دور جنگل میں ایک پہاڑی کے چوٹی پہ اس نے اپنا ڈیرا لگا لیا۔ وہیں بس ناظرین وہ اللہ اللہ کرے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ قریب ہی ایک بھینس چل رہی ہے۔ اس نے سوچا یہ کسی مالک کی باغ کے میرے پاس آ گئی ہے، اس کی میں دیکھ بھال کرتا ہوں، اپنے پاس رکھتا ہوں، جب مالک آئے گا میں واپس لوٹا دوں۔ کچھ دنوں کے بعد ایک تجارتی قافلہ اپنا رستہ بھٹک کر نسوح کے ڈیرے کے پاس پہنچ گیا، اور سخت پیاس لگی ہوئی تھی انہوں نے نسوح سے کہا کہ ہم نے پانی پینا ہے۔ نسوح نے بھینس کا دودھ پلایا، جتنے بھی لوگ تھے انہیں سبھی کو، اور بڑے پیار اخلاق سے ان سے پیش آیا، اور انہیں شہر کا قریب ترین آسان رستہ بتایا کہ آپ اس طرف سے جائیں شہر قریب ہے اور آسان رستہ ہے۔ تاجروں نے جاتے ہوئے اس کے اخلاق سے اتنے متاثر ہو گئے، وہ کافی ساری رقم دے کر گئے نسوح کو، یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ نسوح نے ان پیسوں سے وہاں کنواں کھدوایا، اللہ تعالیٰ نے میٹھا پانی دیا بے شمار۔ اس پانی کی وجہ سے آہستہ آہستہ ادھر آبادی ہونے لگی، اور جتنے وہ لوگ تھے وہ بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے نسوح کو۔ آہستہ آہستہ نسوح کی نیکی کے چرچے بادشاہ سلامت تک پہنچ گئے۔ بادشاہ صاحب کو بھی شوق پیدا ہوا کہ نسوح سے ملاقات کی جائے۔ بادشاہ نے اپنا قاصد بھیجا کہ نسوح کو کہو کہ بادشاہ سلامت سے ملاقات کریں۔ اس نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے بادشاہ سے ملاقات کرنے کی۔ اس نے کہا یار معذرت کر لینا، اور بادشاہ سلامت کو بتانا کہ میں بڑا مصروف رہتا ہوں اپنے کاموں میں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں۔ جب بادشاہ کو پتا چلا کہ اتنی بے نیازی سے ایک عام سا انسان ہے، اس نے بادشاہ سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے نام والے لوگ، اس چیز کا بڑا شوق ہوتا ہے بادشاہ سے ملاقات کرنے کا۔ بادشاہ سلامت کے اور زیادہ شوق پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا نسوح صاحب اگر مصروف ہیں تو میں جاؤں گا نسوح کے پاس ملاقات کرنے کے لیے۔ بادشاہ سلامت اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ، اور جتنی عوام پہلے ہی نسوح کی بڑی گرویدہ تھی، بادشاہ سلامت کے ساتھ ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا
کہ بادشاہ کا روح قبض کر لو، کیونکہ اب بادشاہ تھوڑے دور رہ گیا تھا نا نسو سے، اور وہ جتنے لوگ تھے وہ نسو کے پہلے ہی گرویدہ تھے، انہوں نے نسو کو اپنا بادشاہ بنا لیا، اور جو بادشاہ کی بیٹی ہے اس کا نسو کے ساتھ شادی ہو گئی۔ بادشاہ سلامت اپنے امور مملکت میں بڑے مصروف تھے، اور ایک بندہ آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت کچھ عرصہ پہلے میری ایک بھینس چوری ہو گئی تھی، وہ میں نے کافی ڈھونڈی ہے، مجھے نہیں ملی، تو آپ شفقت فرمائیں اور میری مدد کریں، میری بھینس مل جائے۔ بادشاہ سلامت نے کہا وہ بھینس تو میرے پاس ہے، آپ کو ابھی بھینس بھی دے دیتے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ میری دولت اور جائیداد کا آدھا حصہ جو ہے اس بھینس والے کو دے دو۔ وہ جو انسان تھا نا، اسے وہ اللہ کے حکم سے بولا ہے کہ بادشاہ سلامت میں انسان نہیں، وہ جو بھینس ہے وہ جانور نہیں ہے، ہم دونوں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہم آپ کے امتحان کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یہ بادشاہی، یہ تخت و تاج، یہ دولت، یہ جاہ جلال، یہ جو آپ کو اللہ نے عزت عطا کی ہے، آپ کے سچے دل سے جو توبہ کی تھی اس کی بدولت ہے، آپ کو یہ ساری چیزیں مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے تھے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تو ناظرین، نسو جو پیسے کمانے کے لیے اللہ کے ناپسندیدہ کام کرتا تھا، سچے دل سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق کے اسباب بھی پیدا کیے کہ اسے بادشاہ بنا دیا۔ تو فرشتے تھے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تو ناظرین، نسو جو پیسے کمانے کے لیے اللہ کے ناپسندیدہ کام کرتا تھا، سچے دل سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق کے اسباب بھی پیدا کیے کہ اسے بادشاہ بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو سچے دل سے توبہ کرنے کی اور تا دم مرگ اس پہ قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری گفتگو میں نے مثنوی مانوی دفتر پنجم انوار المجالس صفحہ نمبر 432 سے کی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔